ان للمتقین مفازا حدائق واعناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور دین اسلام پر قربان. پارہ نمبر 23. لیکن ہم سٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ 22، کیونکہ اس میں سورہ یاسین ہے اور آپ سب کو پتہ ہے سورہ یاسین کے بارے میں تو سب کچھ ہی پتہ ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ لوں گی، اس میں آپ نے جواب دینا ہے کہ پہلی تو یہ بات کہ کیا یہ قرآن کا دل ہے؟ الحمدللہ. دوسری بات دیکھو، قریب المرگ، کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہو تو کیا اس کو پڑھنا چاہیے؟ بولنے دینا تھا آپ نے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب کوئی مشکل کے وقت بتاؤ کیا اسے پڑھنا چاہیے؟ مشکل پریشانی آزمائشیں آتی ہیں، پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اب حدیثوں کو سن لو. حدیث جو ہے ایک ہوتی ہے حدیث ضعیف، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو راوی ہے وہ ویک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، راوی نے وہی ویک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو نہیں لیا جاتا، اسے اگنور کیا جاتا ہے. جیسے شبرات کی جو احادیث ملتی ہیں اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ ضعیف حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ضعیف حدیث کو ایک حدیث تو ہوتی نا، ساری ہی حدیثیں ضعیف ہیں تو اس لیے پھر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو روزہ ہے 15 شعبان کا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 15 کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہر مہینے رکھتے تھے. یہ 3 دن تو رکھتے تھے، 15 کا اس لیے ہم رکھ سکتے ہیں. اور 15 شعبان کے بارے میں بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا وہ ایک الگ چیز ہے، شبرات کو سیلیبریٹ کرنا ایک الگ چیز ہے. تو 15 شعبان کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن شبرات اور اس کو عبادت کی رات بنا لینا وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسری چیز میں نے کیا بتائی ہے، ایک تو یہ بات کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا شبرات کے بارے میں کہ جتنی بھی حدیث ملتی ہیں وہ وہ ضعیف ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ موضوع حدیث. موضوع حدیث کیا ہے؟ وہ ضعیف بھی نہیں ہے، خود ہی سے بنا ڈالی. ٹھیک ہے، اور کہو الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ آپ لوگوں کے کنسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی تھی الحمدللہ کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا قرآن کا دل سورہ یاسین ہے؟ آپ سب نے کہا الحمدللہ. یہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یہ ہے ہی نہیں، من گھڑت. ٹھیک ہے، اور کوئی بیمار ہو جائے، کسی کی آزمائش ہو جائے، کیا اس کو پڑھنا چاہیے؟ موضوع حدیث، ضعیف بھی نہیں ہے، من گھڑت. آپ نے کبھی پڑھا کہ سنا کہ بدر کے مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سورہ یاسین پڑھ رہے، صحابہ پڑھ رہے تھے، احد دیکھ لیا ہم نے، خندق دیکھ لیا. اگر ہم اسی ترتیب کے ساتھ چلتے جائیں تو پھر بھی ہم نے کہیں یہ میسج بھی نہیں پڑھا کہ ایک سورت آنے والی ہے یا کچھ آیات نازل ہو گئی انہیں پڑھے، نہیں، کیونکہ حکم ہی نہیں ہے، موضوع حدیث ہے. پھر میں نے آپ کو کہا قریب المرگ، موت کے وقت پڑھو تو جی کہتے ہیں آسانی ہوگی. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن پورا نازل ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، سب کو پتا تھا نبی بیمار ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کو دعا کرتے سن لیا تھا مجھے انعمتا میں شامل کرنا، اور میں سمجھ گئی تھی کہ آپ نے آخرت کو پسند فرما لیا. پھر آپ نے اس وقت یہ سورت کیوں نہیں پڑھی؟ موضوع حدیث، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہے دین کا حصہ، ہم نے خود سے بنا ڈالی. تو میں جو کہہ رہی تھی نا الحمدللہ، وہ اس بات پہ کہہ رہی تھی کہ شکر اللہ کا اس ایج میں آپ بیٹھے ہو اور آپ کو پیغام مل گیا. پیغام ہی نہ ملتا ایسی قبر میں چلے جاتے. تو پھر پیچھے والے بھی سورہ یاسین پڑھ رہے ہو تو جب موت کا وقت آپ کا قریب آ رہا ہوتا نا، بچے بیٹھ جاتے پڑھنے کے میری ماما جانے والی ہیں سورہ یاسین پڑھ لو، انہوں نے بتایا تھا. تو پڑھنا ویسے کیا ہوتا ہے موت کے وقت؟ اگر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے نا کہ تو کلمہ پڑھو، اور وہ بھی اسے نہیں کہو، خود پڑھو اونچی آواز میں تاکہ اس کی زبان پر آ جائے. اسے مت کہو بار بار کہ تم پڑھو تم پڑھو، کیونکہ اس کی سختی ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو نہ دیکھ لیا ہوتا تو مجھے یقین نہ آتا. میرے مفہوم میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتایا کہ میں نے ان کی سچویشن دیکھ لی تھی، اس لیے پھر مجھے پتا چلا اس کی تو بہت سختی ہے، موت کی سختی ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے سورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین سے شروع ہوتی ہے، حروف مقطعات ہی ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر قرآن کی قسم کھاتے ہیں، چیزوں کی اہمیت کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن ہی کے قسم کھا دی. قرآن کیسا؟ بہت ہی حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، آپ بلا شبہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، کیونکہ آپ کو رسول نہیں مانا جا رہا تھا، آپ کو جھٹلایا جا رہا تھا نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر انکا، بے شک آپ، مطلب لازمی ایسا ہے کہ آپ، لامنل، پکی بات ہے کہ ایسی ہی بات ہے، المرسلین، جیسے پہلے رسول آئے تھے جو کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، جو یہودی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جو عیسائی کہہ رہے ہیں نا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو وہ جو جیسے رسول تھے تو آپ بھی انہی میں سے ایک رسول ہیں.
کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے نبی کی نبوت کی یہاں پر ہمیں گواہی خود دے دی. آپ کا کام کیا ہے یا آپ کی سیرت ہے کیسی؟ چلو اس پہ سوال ہے, یہ سوال بناتے ہیں ہم. آپ کی سیرت کیسی تھی نا, تو یہ پتہ چل رہا ہے اگلی آیت سے, اعلیٰ صراط مستقیم. صراط یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد کا صیغہ لا رہے ہیں, کیونکہ اللہ کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے, باطل راستے بہت سارے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ سیدھے راستے پر ہیں, یعنی اوپر چل رہے ہیں, وہ راستہ آپ نے کنٹرول کر لیا اپنے میں. یہ نہیں ہے کہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کا ہے, نہیں, آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں, لیکن آپ نے ابھی چلنا ہے. ایک میسج یہ بھی ہے, آپ نے ابھی چلتے رہنا ہے, منزل نہیں آئے. اللہ نے یہ بھی بتا دیا نا, آپ راستے پر ہیں, مستقیم سیدھے راستے پر, بس چلتے جائیے, قدم بڑھائیے, ابھی چلتے رہنا ہے, منزل نہیں آئی. تو پتہ کیا چلا ہے جناب, کہ ہمیں بھی چلتے رہنا ہے. منزل آ گئی کیا؟ سوسائٹی کا نام کیا میں نے بتایا تھا اس منزل کی؟ کفار کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہوگا. مختلف آیات آتی ہیں, مختلف قسم کی سزائیں آتی ہیں, جن کی دنیا میں گردنیں اکڑی ہوتی ہیں نا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا 2 خوف 2 امن ہر ایک کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر گردنیں اکڑی ہوئی تھی, اس کا مطلب وہ انسان نہ ڈر تھا, اس کو حکم پتہ چلتا تھا, وہ کہتا میری مرضی. گردن اکڑی ہوئی تھی. تو ایسی گردنوں کو آیت 8 میں روز قیامت اکڑا دیا جائے گا. ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال دی ہے. تو سوچ لو توک ڈالیں گے تو کیا ہوگا. اور توک ڈال کے جو اسکالرس ایکسپلین کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہے نا, ہاتھوں کو بھی باندھ کے ہتھکڑیاں لگا کے تو ادھر باندھ دیا گردن کے ساتھ, اور یہ توک ہے تو یہ پیچھے ہو گئی, اور اس کو جو ہے ایسے باندھ دیا. پاؤں میں بیڑیاں, یہاں تو صرف گردن کی بات ہے نا, ہاتھ اور پاؤں کی تو آئی نہیں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یہ کرنا ضروری نہیں تھا, لیکن ان کو احساس دلایا گیا کہ تم آج قیدی ہو ہمارے. احساس دلانے کے لیے بھی یہ سزا ہے. جو ان کی تھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں, لہٰذا وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں. آپ سے یہ سر نیچے نہیں آ رہا, کیونکہ دنیا میں نیچے نہیں آ رہا تھا نا. فرعون نے کہا تھا نا کہ میں اوپر, تم بلڈنگ بناؤ, میں اوپر چڑھ کے دیکھوں گا اللہ کدھر ہے. وہ سر کو جھکانا نہیں چاہ رہا تھا, اس نے اللہ کو دیکھنا بھی تھا تو اوپر جا کے ملاقات کرنی تھی نا. تو بناتا نا پھر عمارت. کبھی ہے کہیں دیکھا ہم نے کہ وہ عمارت کھنڈرات میں سے وہ بھی ایک عمارت ہے پڑی ہوئی؟ نہیں, بنا نہیں سکا, بس مذاق اڑایا. تو جن کے سر دنیا میں اٹھے ہوئے تھے, ان کے سروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اٹھا دیا. اور یہ کہتے ہیں یہاں پر جو لفظ یہاں پر آتا ہے نا, جیسے ستو کھانے والا سٹائل ہوتا ہے نا, ہم ستو پیتے ہیں, ستو کھاتے نہیں ہیں. اور اگر ستو کھا لیں گے تو حلق میں لگے گا نا, کیا حال ہوگا. اور کھائیں گے بھی کیسے, ہاتھ میں ڈال کے یوں, جیسے پکی لی جاتی ہے. حال کیا ہوگا, اکڑ جائے گا نا پیچھے کو. تو یہ وہ حال ہوگا ان کا, جیسے ستو کو ایسے ہی منہ میں ڈال کے پیچھے کیا جاتا ہے, اور پھر جو گلے کا حال ہوتا ہے, جو اس کا بندے کا حال ہوتا ہے. نیز ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے, اور ایک ان کے پیچھے ہے. اس طرح ہم ان پر پردہ ڈال رکھا ہے, اس طرح سے ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. حق میں رہتے ہوئے اب انہوں نے دیکھا نہیں تھا, آخرت میں بھی اب ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن اسکالرس کہتے ہیں چاہے ان کی گردن پیچھے کو ہے, نظریں ان کی جھکی ہوں, اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس وقت دیکھ سکیں. انہیں وہ جہنم بھی تو نظر آ رہی ہوگی, جو گردن جس کی باہر نکلے گی. وہ جو جہنم میں نے آپ کو بتایا تھا جس کی گردن باہر نکلے گی اور اس کی آنکھیں بھی ہوں گی, وہ چیک کرے گی سب کو, سب لوگوں کو چیک کرے گی. اس میں سے وہ خود چوز کرے گی, اسے پتا ہوگا نا چہروں سے, وہ بھی تو پہچانے گی. نکال کے اپنے اندر ڈالے گی, نکال کے اپنے اندر ڈالے گی. پھر کیا ہوگا, ان کو یہ ہوگا کہ ہماری نظر, کافروں کو یہ ہوگا ہماری نظر اس جہنم سے ٹکرا نہ جائے. ایسا نہ ہو ہم اسے نظر آ جائیں. ہوتے نا بچے بھی چھپ چھپ کے کلاس میں پیچھے بیٹھتے ہیں, ہم ٹیچر کو نظر نہ آ جائیں. تو پھر یہ نظریں ان کی جھکی ہوگی کہ اب وہ جہنم سے جو گردن نکلی ہے نا, وہ ہمیں دیکھ نہ لے. حال دیکھو کیا ہوگا ان کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چھوٹی سی تصویر میں یہاں پہ ایک پکچر کھینچ دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف, تو آپ نے یہی آیت پڑھی تھی. اگر آپ کو یہ یاد ہو واقعہ بچپن میں, یہ تو ہمیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور گھر کو گھیراؤ میں ڈال دیا گیا تھا. گھر میں گھیراؤ کر لیا تھا کہ نبی کو آج قتل کر دینا ہے. اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, ٹھیک ہے. نبی نے مٹی اٹھائی, مٹی ان پہ پھینکی ہے, مٹی سب کو لگی ہے, انہیں نبی نظر ہی نہیں آئے. کتنا بڑا معجزہ تھا. اور آپ کو کہا کیا گیا تھا, زبان پہ ہمیں نے کیا کہا تھا, ہر وقت ذکر ہونا چاہیے ہمارا. تسبیحات نہیں آتی لیکن اللہ کی باتیں تو ہوں. یہ کہ بیٹھ کے ہم نیوز پہ باتیں کرتے رہیں, کرکٹ پہ باتیں کرتے رہیں, سیاست پہ باتیں کرتے ہیں, اس کا کیا ہوگا. فرشتہ پوچھے گا کون جیتا تھا, پھر تم نے کس کو ووٹ دیے تھے. بے تک کی باتیں ہیں یہ. ہر چیز کو اعتدال میں رکھو نا, اعتدال پہ لے کے چلو. نبی کو یہ کہا گیا کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے ان سے نکل جانا ہے.
تو یہ آیت آج بھی ہمیں اسکالرس میسج دیتے ہیں کہ آپ کسی پر غالب آنا چاہتے ہو، آپ کے کوئی دشمن ہے، کوئی مشکل ہے، تو یہ پڑھو اور پھر دم کر لو. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرکل بنا لو کہ آپ ان کو نظر نہ ہو، آپ کی طرف دھیان ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 9. آیت 10 میں کہا گیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اللہ کہتے ہیں برابر ہے. وَسَوَاءٌ برابر، مساوات والا ہے نا، برابر ہے علیہم ان پر، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ڈیٹ اتنے انہوں نے نہیں مانا. جتنا مرضی ان کو لیکچر دے دیں اپنی بات پر اڑے رہیں گے، ذرا بھی دل کو نرم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آپ تو صرف اسے ہی ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے. ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجئے. یہاں پر یہ پیغام دے دیا گیا کہ اس قرآن سے جڑنے والے کون ہیں؟ جو رحمان سے ڈرتے ہیں. رحمان کو دیکھا بھی نہیں پھر اس سے بھی ڈرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ اب ان کو ڈرانا نہیں ہے، یہ نہیں کہا. دعوت کا کام دیتے رہنا ہے، سنائیں وہ بھی، سنیں وہ بھی، میسج ان تک پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے. لے گا کون اصل میں؟ یہ یہاں پر ڈرایا گیا جو بن دیکھے رحمان سے ڈرے اور قرآن کی پیروی کرے، وہ ڈر جائے گا. میسج یہ ہے. پھر ان کو ملے گا کیا؟ مغفرت. سب سے پہلی تو چیز ہی یہ ہے کہ بخشش تو کسی طرح ہو جائے نا. قبر میں بھی جانا ہے، موت کا بھی ایک وقت ہے، پھر قبر بھی ایک وقت ہے. میدان حشر تو بہت بعد کی بات ہے. میدان حشر میں جا کے جنت ہے جہنم ہے، یہ تو فیصلہ بہت بعد کا ہے. سب سے پہلی جو چھوٹی قیامت ہے وہ تو ہے ہی موت کی. تو بخشش تو پہلے ہو جائے تاکہ موت بھی اچھی آئے، پھر قبر کی زندگی اچھی گزرے نا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے ہمیں مانگنی ہے، اللہ مغفرت اور رحمت، پھر تجھے اللہ ہمیں جنت میں بھی لے جانا. اب جنت میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ اجرن کریم. پھر ہم چاہتے ہیں کھانا پینا، انجوائمنٹ، تو ہر چیز میں آ جائے گی اجرن کریم. آپ کا جو دل چاہے گا آپ کو یہاں پر لے سکتے ہو. آپ چاہ رہے ہو آپ کے ہسبینڈ آپ کو چیزیں شاپنگ کروا دیں، جو آپ ابھی بات کر رہے تھے برانڈ کی، وہ چیزیں بھی آپ کو یہاں پر سب مل جائیں گی. بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھے جاتے اور ان کے وہ اعمال بھی لکھے جاتے ہیں جو آگے بھیجے جا چکے، اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑے جا چکے. ٹھیک ہے. وہ اعمال جو آج ہم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں میسج دیتے ہیں کہ وہ کرامن کاتبین ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. اس کی زبر زیر چھوٹی سی ڈاٹ وہ بھی فرشتے مس نہیں کر رہے. ذرا سا کوئی نیک کام کیا نا، اس کا چھوٹا سا ڈاٹ ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے مس نہیں کیا. جیسے آپ ماشاءاللہ ٹیسٹ دیتے ہو، یہ ماشاءاللہ سے شمائلہ بیٹھی ہے، یہ اس کا ٹیسٹ میں کیوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہائے اس نے کتنا اچھا ٹیسٹ دے دیا، اس کے کلرز مجھے بہت پسند آئے، کیونکہ کلرز کا یوز کرتی ہے اس میں. نہیں، میں اس سے امپریس ہوتی ہوں کہ اللہ کے لیے کام کر رہی ہے. میں نے تو آج دیکھا کل میں بھول جاؤں گی، میں اس کو بھول سکتی ہوں، اس کا نام بھول سکتی ہوں، اس کے وہ ٹیسٹ بھول سکتی ہوں. صرف شیئر اس لیے کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے لیے محنت کر رہی ہے، کہ اتنے کلرز لے کے رکھے ہیں، کلر کے ساتھ وہ کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے ڈاٹ ہوں گے نا، کہیں پر اس نے اورنج کلر یوز کیا ہے، کہیں پر اس نے گرین کلر، کمبینیشن دیکھتی ہے کون سا کیا چیز اچھی ہے، یہ چیز بھی اس میں لکھی جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں. اور پھر اور جو پیچھے اثار چھوڑا ہے نا، اللہ کہتے ہیں وہ اثار کون؟ ہماری اولادیں جو صدقہ جاریہ بنیں گی، وہ بھی جو جو نیک کام کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی لکھے جائیں گے. آپ جو اپنے قدموں سے چل کے آئے ہو، جو پیچھے آپ سٹیپ چھوڑ آئے ہو قدموں کے، جو پرنٹ ہو گئے تھے، وہ بھی لکھے جائیں گے کہ اس جگہ سے گزری تھی، رستے میں یہ رکاوٹ آئی تھی، ایسے جمپ کر کے گزری تھی، پانی کھڑا تھا ایسے گزری تھی، یا بارش میں آئی تھی اتنی بھیگ گئی تھی. یہ سب چیزیں بھی لکھی جائیں گی. اور اسکالرز کہتے ہیں یہ ہیں اصل میں اعمال کے بچے. جیسے آپ کے برتنوں کے بچے ہوتے ہیں، بڑے برتن میں کھانا بناتے ہو، پھر چھوٹوں میں نکال لیتے ہو کہ پتیلیاں دھو کے تو سنبھالے نا، باؤل میں کر لیتے ہیں، لیکن کہ جان چھوٹتی ہے. اب ان کے بچے سارا دن آ رہے ہیں، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، تو کچھ ہے نا، سارا دن دھوتے رہتے ہو. یہ ہے امال کے بچے جو اثار ہیں. آپ کے قدموں کے جو پیچھے پرنٹ تھے، آپ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ ہوئے بھی نہیں، لیکن آپ نے وہاں رکھا تو تھا نا. یہ ہے امال کے بچے جو روزے قیامت کام آئیں گے. اور میں نے ابھی کہا کہ میں بھول سکتی ہوں. ٹھیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب لوہے محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اللہ نہیں بھولتا. ابھی آپ نے وہ عمل کیا بھی نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو تبھی لکھ دیا تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہمیں واقعہ بتانے لگے ہیں، ایک ایسے شخص کا جو اکیلا تھا، تنہا تھا، دوسری طرف پوری قوم تھی. اس قوم پہ 3 انبیاء کو بھیجا گیا. دوسری طریقے سے اگر ہم سمجھے تو وہ شخص ایک تھا، اور رب کریم جو تھا نا، وہ ایک جو رب کریم تھا وہ اس کے دل میں سما گیا تھا، اس کی وجہ سے اس نے سٹینڈ لیا. آیت سے سمجھتے ہیں. آیت 13.
آپ انہیں اس بستی والوں کی مثال سے بیان کیجئے جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کے پاس ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو ہی جھٹلا دیا۔ 2 رسول بھیجا جا رہے ہیں، ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، وہ اپنے طریقے سے سمجھا رہے ہوں گے، وہ اپنے طریقے سے سمجھا رہے ہوں گے، پیغام ایک ہی تھا، لیکن دونوں کو ہی جھٹلایا، تم بھی نہیں ہو تم بھی نہیں ہو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے ایک تیسرے رسول سے انہیں تقویت دی۔ اب ایک اور آگے تو طاقت بن گئی نا، جیسے آپ ابھی تنہا ہو لیکن آپ کے ساتھ جب آپ کے ریلیٹیو مل جاتے ہیں تو آپ خوش ہوتی ہو کہ میرے ساتھ یہ بھی آنے لگی، میری کزن بھی آنے لگی، تو ایک یہ چیز طاقت بنتی ہے۔ تب ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ تم تو ہماری ہی طرح انسان ہو، ہماری ہی طرح کھاتے ہو، ہماری طرح بازار میں جاتے ہو، تمہارے بچے ہیں، تمہاری فیملی ہے، لیکن اگلی بات کیا ہے؟ اور اللہ نے کچھ نہیں اتارا بلکہ تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ان پر اتار رہا تھا، وہ ان سے افضل تھے عام انسانوں سے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف کھا پی رہے تھے، ان پہ اتارا نہیں جا رہا تھا، لیکن ان تینوں پر اتارا جا رہا تھا، وہی آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے انہیں کہا تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہاں سے دیکھ لو، ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے نا، تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ پھر ہمارے انداز کیسے ہونے چاہیے۔ ہمیں بھی تو لوگ کہیں گے نا غلط بات کر رہی ہو، ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہوگی جھوٹی تو تم غلط بات کر رہی ہو۔ طریقے سے دلیل کے ساتھ لے کے چلو، ٹھنڈے ٹھنڈے معاملے کے ساتھ، نہیں تو یہیں پہ لڑائی ہو کے ختم ہو جائے گی۔ ہم غلط وہ ہمیں جھوٹا نہیں کہے گی منہ پہ، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں کیا کہے گی کہ تم غلط کہہ رہی ہو۔ ہم نے بھی مقابلے میں نہیں کہنا تم غلط کہہ رہی ہو، پھر ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ میں کسی اور طریقے سے لے کر اسے چلتی ہوں۔ اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی ہمیں پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب اس کے سر پہ کھڑے نہ ہو جو ڈنڈا لے کے، مانو گی تو ہی جاؤں گی، بس پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے۔ یہی ڈیوٹی اللہ نے ہماری لگائی ہے۔ یہی سوال ہوگا کہ پیغام پہنچایا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ مانے کیوں نہیں تھے، منوا کے اٹھنا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ تو جہاں بھی انبیاء کو بھیجا جاتا رہا ان کی آزمائش ہوتی تھی مختلف طریقوں سے، جیسے سورہ یوسف میں بھی ہم دیکھ لیں تو قحط آیا تھا نا، تو آزمائشیں آتی تھی، زلزلے آ جاتے تھے، فصلیں تباہ ہو جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوتا رہا، آل فرعون کے ساتھ یہ سب کچھ معاملات ہوئے تھے۔ جیسے وہ کھانا بناتے تھے تو وہ خون و خون ہو جاتا تھا، پانی خون و خون ہو گیا، مینڈک آ جاتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ رب کی طرف جاتے، لیکن یہ کیا کہتے رہے؟ انبیاء کو منحوس کہتے رہے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتے تھے کہ میرے سے دعا کرو، گڑ گڑاؤ، لیکن ان کے دماغ الٹے تھے نا، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں تمہاری وجہ سے ہوا، تم منحوس ہو۔ تو کہتے ہیں تم منحوس ہو اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ہم، یہ ہے ان کا اندھا قانون، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، تمہیں یا تو پتھروں سے ماریں گے یا تمہیں اس دردناک سزا دیں گے، یعنی اس سے بھی زیادہ، یہی بات ہوگی نا۔ ہم ایسی بات کرتے ہیں نا، یا تو یہ کروں گی نہیں تو میں یہ کر دوں گی، تو اس کا مطلب ہے سنسار کرنا ہمیں پتہ ہے بہت تکلیف دہ چیز ہے، پتھر سے مارنا، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کوئی دردناک چیز نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ دردناک تمہیں سزا دیں گے۔ کہہ کس کو رہے ہیں؟ رسولوں کو۔ وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہے، مطلب کہ اعمال تمہارے درست نہیں ہے، کدھر کو جا رہے ہو؟ اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا اسے تم نحوست سمجھتے ہو؟ بلکہ تم ہی حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اس وقت شہر کے پرلے کنارے، یہ دور سے اقصی المدینہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ لا رہے دور کے شہر سے، مسجد اقصی دور، مسجد نبوی سے دور تھی، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یہ ہے ایک دوڑ، ٹھیک ہے، اور کہنے لگا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ ان کے پاس رسول، اللہ یہاں پہ یہ نہیں بتا رہے کہ تینوں رسول ان کے پاس تھے، اللہ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں وہ دور سے آیا تھا۔ اس میں یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی غریب ہوگا جو دور شہر سے دور کہیں رہتا تھا۔ اس میں اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس ڈائریکٹ نبی نہیں پہنچا ہوگا، لیکن اس نے پیغام سن لیا ہوگا، جیسے مثلا قافلے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا وہاں نبی آیا ہوا ہے، ایسے بھی تو پیغام پہنچے تھے نا صحابہ، ایسے بھی صحابی رسول بنے کہ آتے تھے کہ ہم تک پیغام پہنچا ہے تو ہم جا کے خود دیکھ کر آتے ہیں۔ تو پیغام یہ ان تک ڈائریکٹ اگر نہیں پہنچا، نبی نہیں پہنچے فزیکلی، پیغام پہنچ گیا نا، یہ مان گیا، جہاں فزیکلی موجود ہیں وہ نہیں مان رہے، یہ حال ہے۔ اب اس کی مجھے یہ دوڑ بتاؤ، یہ دوڑ اچھی ہے کہ بری ہے؟ یہ اچھی ہے۔ اور قوم لوط کی طرف دیکھ لو، فرشتے آئے تھے تو ایک وہاں بھی دوڑ لگی تھی لوگوں کی، فحاشی کی طرف، ہے نا، وہ گناہ کی دوڑ تھی۔ اپنی دوڑیں ہم نے خود چیک کرنی ہے، ہماری دوڑیں کس طرف ہیں۔ ابھی جاتی کس طرف ہوں گی؟ کچن کی طرف۔ اچھی ہے کہ بری ہے؟
اچھی ہے، اللہ نے ذمہ داری دی. اب یہ تھوڑی کہ ہم تو میاں جی قرآن والے ہو گئے روٹی خود پکائے. ایسے رسولوں کی جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے. دیکھو اس کے کنسیپٹس کتنے کلیئر ہیں. کہہ رہے فیس تو مانگی نہیں ہے انہوں نے، کوئی لالچ نہیں ہے، اور وہ خود راہ راست پر ہیں، اور یہ بھی سیرت کی گواہی دے رہے ہیں انبیاء کی. اور میں اس ہستی کی کیوں نہ عبادت کروں، یعنی مجھے مسئلہ ہی کیا ہے، میں کیوں نہ مانوں. مطلب یہ کہ یعنی میں کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا. اور پیدا کے لیے وہی لفظ آ رہا ہے فطرانی، خوبصورت طریقے سے پیدا کیا ہے. ہاتھ پاؤں آنکھیں شعور عقل دی ہے، مجھے تو ساری سمجھ آ رہی ہے، تمہیں کیوں نہیں آ رہی ہے. اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لوٹنا تو اس نے بھی تھا، لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہم سب کو، تم سب کو. کیوں؟ کیونکہ لوٹنا میں نے بھی ہے تم نے بھی ہے، لیکن فرق ہو جائے گا. مجھے تو بشارتیں مل جائیں گی کیونکہ میں تو سمجھ گیا اور مان بھی گیا کہ واپس اٹھنا ہے. تم نہیں مان رہے، تم ڈرو. کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا لوں؟ اور اگر رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ ہی وہ خود مجھے چھڑا سکیں گے. تب تو میں سری گمراہی میں جا پڑا. میں تو بلا شبہ تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں. یہ دیکھو یہ بھی بتا رہا ہے کہ صرف پروردگار رب میرا نہیں ہے، رب تمہارا بھی ہے. پیچھے بھی اس کے کنسیپٹس کلیئر ہیں کہ سفارش کوئی نہیں کریں گے یہ بت. تکلیف کوئی دینا چاہ رہے تو یہ نہیں مجھے بچا سکیں گے آگے. تم میری بات توجہ سے سنو. کیا میسج ہے اس میں؟ بات توجہ سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گی نا. میری بات توجہ سے سنو اور مان لو. آخر جب اسے قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ کیا اس کا قصور ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا میں آپ کو بتا رہی تھی، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ یہی کہہ رہا ہے وہ. اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ ریئیکشن کیا ہے کہ اسے قتل ہی کر دیا گیا. پیچھے انہوں نے رسولوں کو کہا تھا نا تمہیں سنسار کر دیں گے، تو بس ادھر انہوں نے یہ کام دکھا دیا، اسے ہی قتل کر دیا. اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فوراً بشارتیں مل گئیں کہ آ جاؤ جنت کی طرف. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو علم ہو جاتا. اب جان نکل چکی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جان گئی نا. اور شہید کی تو ویسے بھی جو ہے اللہ نے کہا مردہ کوئی نہ زندہ ہے. یہ دلیل بھی یہاں پہ مل رہی ہے کہ وہ کہنے لگا. اور جو عام انسان ہیں، ایمان والے ہوں یا دوسرے ہوں، ان کو بھی شعور ہے تو آگے سے سوال جواب دیں گے نا، قبر میں جو سوال جواب دینے ہیں. وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو علم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے. اس انسان کی آپ کوالٹیز یہاں پر چیک کر لو کہ کیا کیا تھیں. ایک تو یہ کہ پیغام ڈائریکٹ نہیں پہنچا پھر بھی مان گیا. دوسرا یہ کہ اس نے تبلیغ کی ہے. تیسری یہ کہ اس کو بشارت ہو گئی ہے پھر بھی اس کے اندر درد کتنا تھا لوگوں کا کہ کاش. اور کہہ کس کو رہا ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، کہ کاش ان کافروں کو تو پتا چل جاتا کہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. اور نہ صرف بخشا بلکہ باعزت لوگوں میں المکرمین میں شامل کر دیا ہے، جہاں اکرام ہی اکرام ہے. اس لیے کہ قتل آپ کو کیا لگتا ہے کیسے کیا ہوگا؟ کتنا مارا پیٹا ہوگا. اور ہمیں کیا پتا کیسے قتل کیا؟ وہ تو سنسار کی بھی پیچھے بات کر رہے تھے. کتنی تکلیف دی گئی ہوگی. اور مختلف جو جگہوں سے پتا چلتا ہے روایات سے، اس میں تو یہ آتا ہے کہ اوپر چڑھ کے کودا گیا تھا، اس کے پیٹ سے آنتیں نکل آئی تھی، پیٹ کے اوپر بھی چھلانگیں لگائی گئی تھی. اتنی بے دردی سے اس شخص کو مارا گیا تھا. یہ نہیں کہ ایک تلوار سے سر کو جو ہے اڑا دیا گیا، نہیں، تکلیف دے کر اس کو مارا گیا تھا. تو اس میں ذلت ہو رہی تھی اس وقت کہ عزت؟ ذلت ہی نا. بظاہر تو سارے تماشا بنے ہوئے ہیں اور سارے ہی مار رہے ہیں اس کو. تو تبھی وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب اللہ نے مجھے کیسے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی حاجت ہے. کتنے ہی اللہ کے لشکر ہے نا. ہوا بھی لشکر ہے، وہ جو چیخ آتی ہے اور تباہی کر دیتی تھی وہ بھی تو ایک لشکر ہی ہے. پھر آپ ابابیلیں دیکھ لو، آ گئی تھی مکہ کو بچانے، وہ اللہ کے گھر کو بچانے. اللہ کا وہ بھی تو ایک لشکر ہی تھا. فرشتے اللہ کا لشکر تھا. اور اگر ہم کہیں مکڑی نے جالا بنا دیا تھا غار سور میں، وہ کیا تھا؟ اللہ کا لشکر ہی تو تھا. کتنے کیسے کیسے اللہ کے لشکر ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اتنی کمزور قوم تھی، یہاں تو ہم نے کوئی لشکر ہی نہیں اتارا، ضرورت ہی نہیں تھی لشکر اتارنے کی. وہ تو بس ایک دھماکہ تھا جس سے وہ سب بجھ کر رہ گئے. ساری آگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر ہم نے ان کی ٹھنڈی کر دی. جو ان کے اندر غصہ تھا، جو تکبر تھا، جو حسد تھا نا، جو شعلے بھڑک رہے تھے، اللہ کہتے ہیں ہم نے سارے بجھا دیے، سب ٹھنڈے ہو گئے. ایک ہوتا ہے جیسے زلزلہ آتا ہے نا، نعوذ باللہ اللہ ہمیں معاف رکھے، لیکن جب زلزلہ آتا ہے نا، گڑگڑاہٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، ہم کلمہ وغیرہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے نا میرے ذہن میں فوراً یہ آیات اسی قسم کی آ گئی کہ ایسی دھماکے کی آوازیں ٹھا نا. اب جو ٹھا آیا نا وہ تو ہمیں بعد میں آیا، ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. وہ تو مہلت ہی نہیں ملتی. بتانے یہ چاہ رہی ہوں
زلزلے میں تو مہلت پھر ہے، انسان بھاگتا ہے، انسان دعائیں پڑھتا ہے، انسان کلمہ پڑھتا ہے. جو دھماکے کی آواز آتی ہے نا، وہ آواز ہمیں بعد میں آ رہی ہے، پہلے تباہی مچ چکی ہوتی ہے. تو ادھر کیا ہوا؟ تباہی مچ گئی. افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں. یہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. اچھا، اللہ نے کہا سارے حاضر ہوں گے، تو اس میں کیا اولیاء کرام حاضر ہوں گے؟ فرشتے حاضر ہوں گے؟ یہ بت وغیرہ جو کہتے ہیں وہ بلاؤ ان کو، تو ان کو بھی حاضر اس لیے کیا جائے گا کہ حجت تمام کر دی جائے. اس کے علاوہ تو پھر سانپ اور جن کو یہ پوجتے ہیں، گائے بھینسیں بھی پھر کھڑی ہوں گی جن کو پوجا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ لفظ لانے کا مطلب یہ ہے سب حاضر ہوں گے نا، کہ جن کو حاضر کیا جا رہا ہے وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آئے؟ جو شریک ہے اللہ کے مقابلے میں، جو تمہاری دعائیں قبول کر سکتے ہیں، وہ حاضر تھوڑی ہوں گے، وہ تو اللہ کے پاس بھی ہو نا. تو جب سارے حاضر کیے جائیں گے، اللہ کہے سب کے سب، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شرکا کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو خود عدالت میں آ رہے ہیں. رد ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت ہے 36، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں. پیغام یہ دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے زمین کی نباتات سے جملے اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خود ان کی اپنی جنس کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ نہیں جانتے. ہر چیز کے اللہ کہتے جوڑے ہیں. تمہاری ایک آنکھ نہیں ہے، 2 آنکھیں ہیں، تمہارے 2 کان ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کا اللہ کہتے جوڑے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں، جانوروں کے بھی جوڑے، پرندوں کے بھی جوڑے اور درختوں کے بھی جوڑے، تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ ہر چیز کے جوڑے ہیں، اللہ کا جوڑا نہیں ہے. میسج کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اور اللہ کو تاک ہند سا پسند بھی ہے. یہ بھی بات ہے. اب اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اگر جوڑا ہوتا تو پھر اولاد ہوتی. تو رد ہو گیا اس بات کا بھی جو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے گا. یہود کہتے تھے ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، محبوب ہے، جنت تو ہمارے ہی لیے ہے. نصارہ بھی یہی کہتے تھے یہودیوں کے کہ تم دین پر نہیں ہو، اور یہودی کہتے تھے نصارہ کو تم دین پر نہیں ہو. یہ دونوں کہتے تھے کہ ہمارے لیے ہی جنت ہے. اور آج امتی ہمارے کیا کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نبی کے امتی ہیں، جنت ہمارے ہی لیے ہے، ہم لاڈلے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میرا کوئی لاڈلا نہیں، ہم واحد ہیں، عدل پہ فیصلے ہوں گے. رشتہ دار یہ نہیں ہے کہ میری اولاد آ کے جو ہے مجھے سفارش کر دے کہ اس کو بچا لو، ایسا کوئی سین نہیں ہوگا. اللہ اکیلا. آیت 40 میں کہا جا رہا ہے نہ سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہے. ٹھیک ہے، نہ سورج آگے نکل سکتا ہے، نہ چاند اس کو پکڑ سکتا ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو مطلب یہ نہیں کہ ایک جیت رہا ہے اور ایک ہار رہا ہے، دونوں بھاگے جا رہے ہیں، سورج بھی چاند بھی. مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج جیت جاتا ہے صبح نکل کے، چاند ہار جاتا ہے رات کو نکل کے، یا چاند جیت جاتا ہے رات کو وقت پہ نکلتا ہے تو سورج جو ہے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے. یہ سارے ہی جیت رہے ہیں، دونوں ہی جیت رہے ہیں، کیونکہ اپنے اپنے وقت پر اور اپنے اپنے مدار میں کام کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے مدار میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دھماکے، فساد، ختم دنیا کائنات. ایک دوسرے میں جا نہیں رہے ہیں، مرج نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پیغام کیا ہے؟ اپنی اپنی زندگی جیو، انٹرفیئرنس مت کرو. پیغام یہ بھی ہے، کیونکہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. سورج چاند میں، چاند سورج میں چلا گیا تو نظام درہم برہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی ریکوائرڈ ہے کہ جو کہہ دیا وہ کرو، وہ اپنا اپنا کام کرے. اللہ کے نزدیک دونوں ہی جیتے ہوئے ہیں، کامیاب ہیں، سورج بھی کامیاب، چاند بھی کامیاب. ایک اور نشانی اللہ کہتے ہیں سنو، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن میں وہ سوار ہوتے ہیں. سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ایسی بھی بہت چیزیں پیدا کی جن میں وہ سوار ہوتے ہیں. تب تک تو صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ٹرین آئے گی، بس آئے گی، بائک آئے گی، یہ سب چیزیں اب آ گئی ہیں، گاڑیاں رنگ رنگ کی آ گئی ہیں، جہاز آ گئی، فضاؤں کی چیزیں نہیں پتا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ اور چیزیں ہیں جن میں سوار ہوتے ہیں، یعنی اور چیزیں بھی آگے آنے والی ہیں. ایک تو جانور بھی تب تھے، اس کے بعد یہ سب کچھ. میسج اس میں یہ ہے آگے کہ آئندہ بھی ابھی بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی جن پہ لوگ سوار ہوں گے. اب ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کی اگر ہم ترقی یا ٹیکنالوجی چیک کر لیں اس دور کی، ان کے دور کی، تو وہ جس جہاز میں اڑتے تھے نا، تو وہ تو بند جہاز بھی نہیں تھا، ان کا تو جہاز کھلا ہوا، کھلی ہوا، کیا زبردست ان کو ہوا ملتی ہوگی، ہے نا، جس تخت پہ وہ بیٹھتے ہوں گے. تو آنے والے ٹائم میں کیا پتا یہ سواری بھی آ جائے، کیونکہ یہ اس وقت کی ٹیکنالوجی اب پھر آ جائے، ہنٹ مل جائے لوگوں کو
تو وہ ایسا جہاز لے آئیں جو ہم اوپر سے نیچے دیکھیں سارے ہو کیا رہا ہے نیچے، ہے نا؟ تو اور سواریاں بہرحال آنی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دے، پھر نہ تو ان کا کوئی سننے والا ہوگا نہ وہ بچا سکیں گے۔ تو یہ اللہ نے کشتیوں کے بارے میں بھی اور سواریاں باقی بھی دیکھ لو تو یہی کہا کہ یہ مت سمجھو کہ ڈرائیونگ بڑی زبردست کی ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے تم جو ہو، موت کا وقت نہیں تھا اس لیے تم گھر پہ خیر خیریت سے آ گئے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے کہا اگر اللہ غرق کر دے کسی بھی سواری کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کر دے، ارادہ کر دے، تو اللہ کہتے کوئی تمہیں ایسی طاقت نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے۔ یہ مت کہنا ریسکیو والے نہیں پہنچے تھے، ایمبولینس نہیں آئی تھی، ڈاکٹر نہیں آیا تھا، نہیں ہے ہی نہیں، پہنچ بھی جاؤ گے تو تم بچ نہیں سکو گے اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ یہ اللہ کی کشتی ہے جو اللہ کے حکم سے، اتنی لکڑی کی کشتی ہوتے ہوئے سمندر پر جو ہے اتنی وزنی ہیوی قسم کی، جس پہ اتنے لوگ بھی 80 بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کھانا پینا بھی تھا، اتنے وہ مہینوں بھی کچھ کہتے ہیں چلتی رہی ہے، پھر جانور بھی موجود تھے، اتنا وزن تھا اس پر اور وہ ڈوب نہیں رہی تھی۔ اور ہمارے بچے آج ایک کاغذ کی کشتی بناتے ہیں اور دیکھ لو کبھی بیچاری سائیڈ پر اس طرف ہوتی ہے، کبھی لیفٹ تو کبھی رائٹ، وہ اللہ کی نگرانی میں نہیں ہے۔ یہ بچے بھی کہہ دینا یہ اللہ کی نگرانی میں تھی نا، اللہ نے کہا میری نگرانیاں بناؤ، بچے بھی کہہ دینا بسم اللہ اللہ میری اس کشتی کی نگرانی کرنا، تو دیکھو وہ بھی چلے گی پانی میں، کیونکہ بچوں کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں بچے کہیں بسم اللہ اللہ اسے چلا دینا، وہ خود ہی انجوائے کرتے ہیں، وہ بیچاری وہی پھس کبھی ادھر کو تو کبھی ادھر کو۔ آیت ہے 47، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں کو یوں جواب دیتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا، تم تو سری گمراہی میں پڑے ہو۔ یہ کافروں نے کہا، یہ یہودیوں نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، ہمیں کیا ضرورت ہے کھلانے والے کی۔ اور یہودی تو نعوذ باللہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ جو ہے کیا وہ غریب ہو گیا ہے جو ہم کھلائیں لوگوں کو، یہ بھی کہنا ان کا تھا۔ یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے نا کہ جو رزق جس کے پاس ہے نا وہ اللہ نے دے کر اسے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہمیں طاقت اور ہمت ہے، ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم کریں، کیونکہ اگر ہمیں طاقت ہمت ہے، ہمیں اللہ نے ٹیسٹ میں لے لیا، آزمائش شروع ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ حضرت مریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا دیا تھا، نعمت دی تھی، رزق دیا تھا، رزق تھا نا ان کے لیے، تو رزق دے کر آزمایا گیا تھا نا، بغیر ہسبینڈ کے بیٹا دے دیا، ٹھیک ہے۔ ان کے مقابلے میں دیکھ لو حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے بیٹا لے لیا تھا حضرت یوسف، لے کے آزمایا گیا تھا۔ تو آزمائشیں دونوں طرح کی موجود ہیں، دینے والی بھی لینے والی بھی۔ ہم نے کیا کرنا ہے، جس میں جو صلاحیت ہے اس کو ہم لوگوں نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا رزق دیا، تو اللہ نے دے دیا ہمیں کچھ نہ کچھ۔ پیسوں کو ہم بس سمجھتے ہیں پیسہ نہیں اب کیا کریں، نہیں، آپ دیکھ تو رہے ہو آپ کے پاس رزق ہے، اب اس کو کیسے خرچ کرو، یہ کلام پڑھو نا، آگے پہنچاؤ نا، یہ اپنے رزق خود چیک کرو نا، آپ میں کیا صلاحیت ہے۔ چلو جنت کی سیر کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 55، آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے۔ اب یہ سارے غم بھول گئے دنیا کے، کتنی پریشانیاں اور مشکلات تھی نا، کیسی کیسی ہم نے باتیں سنی تھی، دین کا الگ مذاق اڑایا جاتا رہا، ویسے بھی عام سچویشن میں لوگوں نے باتیں کی، بھول گئے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں مزے اڑانے، بزی ہیں، اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہیں۔ ہسبینڈ کو بھی لے لو، ازواج کا لفظ آیا، تو ازواج کیسے بیٹھے ہیں، شوہر کیسے بیٹھے ہیں، تکیہ لگا کے بیٹھی ہیں۔ اور اگر ہم بیویوں کو ہی لے لینا، سارا دن ریسٹ کا ٹائم نہیں ہوتا، تکیہ پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر ہے، رات کو دیکھتے ہیں کہ ہائے، اور لیٹ کے انسان کہتا ہے ہائے میری کمر سیدھی ہو گئی، ہے نا، اور سکون ہم محسوس کرتے ہیں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں کہ ہائے یہ تو سکون مل گیا، صبح سے میں کر کے رہی تھی، کھمبا بنی پڑی تھی، ایسے ہی لگتا ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا کہ روٹی پکانی نہیں پڑے گی، برتن دھونے نہیں پڑیں گے، آرام سے تکیے پہ ریسٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر ہو کہاں پہ رہے، چھاؤں میں۔ یہ کیسی اللہ کی نعمت ہے، سورج نہیں ہے، چھاؤں موجود ہے، وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملیں گے اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ کھانے پینے کی نعمتیں جو چاہتے ہو وہ بھی ملے گی، اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہو وہ سب کچھ اللہ کہتے مل جائے گا۔ صرف کھانا پینا ہی تو نہیں نا ہم چاہتے، دنیا میں تو یہی چاہتے ہیں، کلو وشربو، بس اتنی باتیں ہمیں یاد رہی ہوئی ہے، کھاؤ اور پیو۔ اس کے علاوہ جو آپ کی خواہش ہے نا کہ اب میں یہ بھی چاہتی ہوں، ہم اللہ کا دیدار بھی تو چاہتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی، تو اگر وہ چاہو گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ طلب کرو ملے گا، اس کا مطلب ملے گا۔ اور جس کے جتنے اعمال ہوں گے نا اس کے مطابق سیٹ ہوں گی، یہ یاد رکھو۔ رو دھو کے کر رہے ہیں نا، کر تو رہے ہیں شکر اللہ کا وہ بھی، لیکن اگر لیٹ پہنچتے ہیں
جیسے مسجدیں ہیں، مسجدوں میں بعض نمازی لیٹ پہنچتے ہیں صفوں میں، بعض شروع میں ہی پہنچ گئے ہوتے ہیں، بعض صفے ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح جو بھاگ بھاگ کے دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں نا، جیسے سورہ یاسین میں پڑھ لیا، وہ دوڑ لگانے والا شخص تھا، اس کی وہاں پر ہمیں کوئی نماز عمل نظر نہیں آ رہا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا وہ نمازیں پڑھی، اس نے زکوٰۃ دی، اس نے یہ کام کچھ بھی نہیں کیا، تبلیغ کا کام کیا، دین کا کام کیا، لوگوں کو دین کی طرف لا رہا ہے. یہ اللہ نے اس کی اس دعوت کو قبول کر لیا ہے وہاں پر، لیکن اس کی دوڑ تھی کہ باقیوں کو بھی میں بتا دوں، ہے نا. تو ایسے لوگوں کو نا جب دیدار الہی ہوگا تو ان کو سب سے شروع میں سیٹس ملیں گی، شروع میں سامنے بیٹھے ہوں گے. ایسے لیٹ آنے والے جو لیٹ کام کرتے تھے وہ پیچھے نکر میں مل جائیں گے انشاءاللہ. اور کیا فرمایا، اور فرمایا سلام. سلام کے بعد کیا آ رہا ہے؟ وقف. رک جاؤ، اللہ کہتے ہیں سوچو، سٹاپ. سگنل پہ رک کے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ہماری لائٹس کی طرف نظر ہوتی ہے، اب کب ہوگا، یلو کب ہوگی تو ہم چلیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو سلام، سوچو، اللہ کہتے ہیں رکو. قولم میں رب الرحیم، یہ قول ہوگا رب رحیم کی طرف سے. لو رب کی طرف سے بھی سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سلام پہنچ گیا. اس کے بعد آجو نیکسٹ کیا کہا جا رہا ہے، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. یہ کسی کا بیٹا ہے مجرم، کوئی اس میں باپ ہے، کسی کی بیٹی ہے، کوئی اس میں ماں ہے، کوئی سہیلیاں ہیں بڑی بیسٹ قسم اور کلوز قسم کی، لیکن یہاں پہ جدا ہو گئے کیونکہ ایک دین والی تھی اور ایک بے دین تھی. جب یہ کہہ دیا گیا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، ایمان والے الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے. اور اسکالرز کہتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے ممتاز الجوم، الگ ہو جاؤ، ممتاز پتہ بھی سب کو چلے یہ کافر تو یہ ایمان والے ہیں اور یہ کافر ہیں. گیٹ آؤٹ، یہ میننگ ہے. پیچھے ہو جاؤ، چھٹ جاؤ. شیطان کے بندے شیطان کے ساتھ ہو جائیں، رحمان کے بندے رحمان کے ساتھ ہو جائیں. کھلا میدان ہوگا اور اس میدان میں بغیر کپڑوں کے بے لباس انسان کو، جوتے نہیں پہنے ہوئے، انہیں میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا. سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لے کر آیا جائے گا، اور شیطان کے جھنڈا پکڑنے والے جو دنیا میں ہوں گے وہ اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے. آیت 65 میں بتایا جا رہا ہے کہ آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جو فرشتے ہیں نا وہ باہر آ جاتے ہیں، فرشتے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. مثلا کچھ جگہوں پر، مثلا واش روم میں نہیں ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس ٹائم پہ فرشتے پاس نہیں ہوتے ہیں. لیکن شیطان ہوگا، سوری شیطان نہیں، وہ تو بھی ہم دعا پڑھ لیں تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. یہ تو ساتھ ہی ہوتے ہیں نا. منہ باہر رکھ کے آتے ہو، ہاتھ واش روم میں باہر رکھ کے جاتے ہو؟ نہیں، ساتھ ہی تو ہوتے ہیں. پاؤں ساتھ ہی تو ہوتے ہیں، جسم کی کھال جلد ساتھ ہی تو ہوتی ہے. یہ ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی، یہ ہے، یہ ساتھ ساتھ لیے ہم پھرتے ہیں. انہی چہروں پر سرخی پاؤڈر لگا تھا، نیل پالش کہاں لگی تھی؟ انہی جگہوں پہ تو لگی تھی. برانڈ کی چیزیں انہی جگہوں پہ تو پہنی تھی، لوگوں کو نظر آئے نا. یہ خود گواہی دیں گے اس وقت. اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آوازیں جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر. وہ اس سرچ میں ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ کریں کسی طرح. ٹھیک ہے، یہ ریسرچ ہے. تو کرنا کیا، کرنے کا کام یہ جو ہمارے جسم کے پارٹس ہیں نا ان کو مسلمان بنانا، تاکہ ان کی گواہیاں اچھی ہوں. اگر انہیں گواہیوں کا کہا جائے تو خلاف نہ ہو. اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، یعنی بے نور کر دیں، پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں تو کیوں کر دیکھ سکیں گے. یہ ہے انسان بے بس. اللہ کہتے ہیں اگر میں آنکھیں چھین لوں رستہ ہی نہیں پتہ چلنا. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر انہیں وہیں پر کھڑے کے کھڑے اللہ کہتے ہیں میں پتھر بنا دوں، اس جگہ سے ہل ہی نہ سکیں تو پھر آگے نہیں چل سکیں گے، نہ پیچھے لوٹ سکیں گے. تو اس قسم کی جب آیات آتی تھی تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ روتے تھے ایسی آیات پڑھ کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رویا کرتے تھے ایسی آیات. آیت ہے 80، اس میں فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی جس سے تم آگ سلگاتے ہو. زقوم کا درخت ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم دیکھ لیں گے، قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے. زقوم، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آتا ہے وہ جہنم میں ہی ہے اور جہنم سے ہی اگا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسا درخت ہے جہنم میں جو جہنم سے ہی اگے گا، اس کی جڑیں ہی ادھر ہیں. اب یہ سوچنے کی بات ہے، ہم تو دیکھتے ہیں مٹی اچھی ہو، مٹی اچھی نہیں ہوتی تو ہم پھر اس پہ کھاد ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو پانی دیتے ہیں. اب یہ کیسا درخت ہے جو جہنم کے ہی اندر ہے، آگ میں وہ ہے، اور لوگ اس میں سے کھائیں گے بھی. تو مذاق اڑایا گیا اس بات پر کہ یہ کیا بک نئی کہانی. پہلے کہتا تھا تم جہنم میں جاؤ گے، تمہیں پانی بھی پھینکا جائے گا، تمہارے ساتھ یہ مسئلے ہوں گے، ایسے ایسے عذاب ہے. اب کہتے ہیں ایک درخت بھی ہوگا، تمہاری وہ خوراک ہوگی اور وہ جہنم سے ہی ہوگے گا. آگ کا درخت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چیز کا مذاق اڑایا جاتا رہا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 80 میں بتاتے ہیں کہ تم بھی تو سر سبز درخت ہے. 2 درختوں کو لے کے نا اہل مکہ آپس میں رگڑتے تھے تو وہ آگ بن جاتی تھی.
تو اللہ کہہ رہے آگ تمہارے درختوں سے نہیں نکل رہی، یہ تو سرسبز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیسا ہوتا ہے، ٹھنڈا، چھاؤں دیتا ہے، ایسا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے انسان اس کے اندر بیٹھ کے۔ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو، کہ تو یہ نظارہ تو لگا تم زمین پہ بھی دیکھ رہے ہو کہ دو آپس میں شاخیں لے کے یا ٹہنیاں لے کے جب اس کو رگڑتے ہو تو آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ آگ والا ہی درخت ہے تو اس پہ تم مذاق اڑاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا دنیا میں وہ ساری چیزیں رکھ رہی ہیں اصل میں ہمارے لیے جو جنت میں ہے، ساری تو نہیں لیکن اللہ نے ہمارے سے ذکر وہ کر دی جو ہمیں دنیا میں دکھا بھی دی۔ اللہ نے اگر اوپر نہریں رکھی ہیں نا تو یہاں پر ہمیں ایک نہر دکھا بھی دی، ہمیں پتہ ہے کہ اچھا نہر یہ چیز ہے، وہ نہر اور ہوگی، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ لیکن ہمیں اگر یہ پتہ ہی نہ ہوتا نہر چیز کیا ہوتی ہے، ہم کہتے پتہ نہیں کیا نہر ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا حور کیا ہے، ہمیں کیا پتہ، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا آم کیا چیز ہے، کیلے کیا چیزیں ہیں، تو ہم کیا امپریس ہوتے نا، پتہ نہیں کیا چیز کہتے ہیں، یہ کیا کھانا تو کیا پینا۔ تو وہ تھوڑی تھوڑی اللہ نے جھلک دکھائی ہے، تو یہ جھلک بھی دیکھو اللہ نے قرآن میں دکھا دی ہے کہ اگر زقوم کا درخت وہاں جہنم سے اگ سکتا ہے تو تمہارے پاس تو دو درخت موجود ہیں، تم آپس میں رگڑتے ہو، تم تو یہ ایکسپیرینس کر رہے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نا اصل میں ہے کن کے نظارے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت ہے نیکسٹ میں بتا رہے، آیت 82 میں، انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ جب بھی کبھی، حقیقت یہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آؤ فرشتوں یہ کرو ایسے ایسے کرو، ایسا نہیں، ہمارا تو بس ارادہ ہوتا ہے اور ہم تو بس یہی کہتے ہیں یقول لہ کن فیکون، ہم تو بس کہتے ہیں کن، وہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے ارادے کے جو ہے نظارے ہیں۔ سمندر اگر رستہ خشک دے رہا تھا نا، وہ آسانی دے رہا تھا، وہ ایک اسباب تھا جو اللہ ہمارے سامنے لے آیا تھا۔ وہ کیسے دے رہا تھا؟ یہ کن فیکون، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی نا، اور کتنے ہی مہینوں کہتے چلتی رہی، بعض جگہوں پر یہ آتا ہے، تو وہ کیوں نہیں ڈوب رہی تھی؟ یہ کن فیکون۔ تندور سے پانی کیسے نکل آیا تھا؟ زمین سے بھی نکلا، آسمان سے بھی برس رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم نگل جاؤ، تو زمین نے نگل یا کیوں؟ یہ ہے کن فیکون۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ کیسے ٹھنڈی ہو گئی؟ کن فیکون، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی میں بدل دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب بھی اللہ کن کہنا ہمارے لیے تو برکتیں ہی برکتوں والے وہ کن ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ صورت ہے اب صورت الصافات۔ صف بستہ کھڑا ہونے والے فرشتوں کی قسم اللہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صف بستہ کھڑے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ پھر ان کی بھی قسم جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کون؟ وہ جو فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہی لگا دی کہ تم نے لعنت ہی کرنی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے جو علم کو چھپاتا ہے اس پر لعنت، ٹھیک ہے، جو یتیم کا مال کھاتا ہے اس پہ لعنت۔ اس طرح یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے لعنت ہی کرنی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے کہ بادل کو کس طرح لے کر جانا ہے، کہاں پہ برسنا ہے، تو فرشتہ ڈانٹ ڈانٹ کے ادھر لے کے جاتا ہے، ایسے یہ وہ سب اس فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ پھر ان کی بھی جو ذکر کرتے ہیں، اور یہ کون سا ذکر ہو گیا؟ ذکر اذکار تسبیحات بھی، اور پھر قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ جہاں بھی جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تمہیں کن فیکون کے نظارے نظر آئیں گے، جھلکیاں نظر آئیں گی۔ جو آسمان اور زمین کا پروردگار رب ہے اور ان چیزوں کا بھی جو ان کے درمیان ہے، ان کے درمیان ہم بھی ہیں آسمان اور زمین کے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور مشرقوں کا بھی پروردگار ہے۔ بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ سوال کیوں ہے یہ آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیوں کیا، کیوں زینت دی؟ ہمارے لیے، اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا۔ مطلب ایسے محفوظ بنا دیا کہ جب وحی کا نزول ہوگا نا تو شیطان اچک نہیں سکیں گے، وہ عالم بالا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے، اور ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہو، اور ان کے لیے مسلسل دائمی ہے۔ تاکہ تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ یہاں پہ پتہ چل گیا یہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ بعض اسکالرس تو کہتے ہیں پتہ نہیں اب وہ یہ ستارہ نہ ہو کوئی اور ہی ہو، لیکن بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جو ستارہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کچھ چاہتا ہے شیطان اوپر جا کے کہ کوئی بات میرے سنگن کروں، تو وہ ستارہ فوراً اس کے پیچھے اس کو سزا ملتی ہے، اس کو بھسم کر کے چھوڑتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا کافروں کو، وہ اس موقع پہ دعائیں مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے جو کچھ ہم پیدا کر چکے؟ ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی گارے سے پیدا کیا، اور آپ کو تو اللہ کی ایسی قدرتوں پر تعجب ہے اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دو طرح کے اللہ اس آیت میں رویے بتا رہے ہیں کہ یہی سب کچھ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے نا،
یہ اگر ہم یہی دیکھ لیں کہ شعلہ پیچھے پڑتا ہے، یہی دیکھ لیں، یا آسمان اور زمین کے درمیان سب کچھ ہے اللہ کا، اللہ نے یہ بتایا، یا ہم فرشتوں کی بات کریں جب تک پڑھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کو، یعنی یہ گروہ بھی اس میں کر لو، کہ بعض گروہ تو ایسے ہیں جو اس کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی کیا قدرتیں ہیں نا، واہ سبحان اللہ کہیں گے، اور دوسرے کیا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو پھر مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک میں نا اس قسم کی آیت بہت زیادہ آتی ہے کہ کیا ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایک دفعہ نہیں کہا ہوگا، اس کا مطلب کہ بار بار یہی بات بحث کرتے ہوں گے، جو قرآن بھی بار بار یہ بتا رہا ہے۔ دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو قیامت کی بات بار بار آتی ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا مطلب یہ بھی بار بار سوال کیا جاتا رہا مذاق اڑانے کی خاطر۔ چلو ایک تھوڑا سا I-24 کو چیک کرتے ہیں، اور دیکھو انہیں ذرا ٹھہرائے رکھو، کنہیں روکا جا رہا ہے، اہل جہنم کو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا، روک لو انہیں، جہنم کے پاس پہنچ رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے روکو، اور زیادہ مشکل کام ہے، رک جانا۔ سوال جواب ہونے لگا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، تم تو کہتے تھے فلاں میری مدد کر دے گا، ٹھیک ہے اب تمہارے پاس ہی کھڑا ہے وہ، اب مدد کیوں نہیں کر رہا، بلکہ آج وہ بالکل متی اور فرما بردار بن جائیں گے، عابد اور معبود سر جھکائے کھڑے ہوں گے، تابع دار ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے۔ اب ایک دوسرے سے سوال ہو رہا ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے نا کہ بتاؤ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، ان کو جواب نہیں دے رہے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے ہیں۔ کیا کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے، کمزور لوگ میں آگے عوام، بھٹکنے والے اور مرید کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں آتے تھے، یعنی تم نے ہمیں پریشرائز بہت کر دیا ہوا تھا، اتنا دباؤ تم نے ڈالا ہوا تھا، اس لیے ہم تمہاری باتوں میں آ گئے تھے، یہ کہیں گے کمزور لوگ۔ بڑے لوگ، اب یہ بڑے لوگ کون ہو گئے، یہ ہو گئے لیڈر، کسی قسم کے بھی لیڈر، چاہے وہ گھر کے ہوں چاہے وہ میڈیا ہو، کوئی سی قسم کا بھی لیڈر لے لو۔ اور کون سے ہو گئے، جنہوں نے بھٹکایا تھا اور جو پیر صاحب تھے، کہیں گے بات یوں نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی تمہارا تو اپنا دل چاہتا تھا، ہمارا نام کیوں لگا رہے ہو، تم جو سننا چاہتے تھے مجھ سے آ کے پوچھ لیتے تھے، ہم وہی کہہ دیتے تھے، اور ہمارا تو تم پر کچھ زور بھی نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکش تھے، ٹھیک ہے نا، ہم زبردستی تمہیں تھوڑی جھنجھوڑ کے ڈنڈے مار مار کے بات منوا رہے تھے، تمہارا اپنا موڈ چاہتا تھا جو کرنا چاہتے ہو، ہم سے سننا چاہتے تھے، ہم تمہیں اس لیے بتا دیتے تھے کہ اس کے بدلے میں ہمیں پھر وہ حلوہ ملتا تھا، بریانی ملتی تھی، اس لیے ہم بتا دیتے تھے۔ ہمارے پروردگار کا قول آج ہم پر صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے، دنیا میں نہیں کہہ رہے کہ ہم گمراہ تھے، آخرت میں کہہ رہے ہیں ہم گمراہ ہی تھے۔ آج کے دن وہ سب کمزور اور بڑے عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب کمزور بیچارے بچ جائیں گے، وہ تو باتوں میں آگے تھے، نہیں، کیونکہ انہیں شعور دیا تھا۔ پیچھے آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اللہ نے نذیر کا لفظ یوز کیا کہ تمہارے تو بال سفید ہو گئے تھے، سمجھ تو سب آ رہی تھی۔ واقعی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں، انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ اکڑ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق بھی کی تھی۔ تو اسی طرح آج بھی اپنے آپ کو ہم لوگوں نے یہ چیک کر لینا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے حضرات آتے ہیں، یعنی آنکھیں کھول کے جیو، کہ آپ کے پاس کوئی آ کے مس گائیڈ کر رہا ہے تو پھر اس کو آپ چیک کرو، علماء کرام ایسے ڈھونڈو جو حق بتانے والے ہوں، آگے سے مذاق نہ اڑایا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ ہم اس کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیں۔ یہاں نبی کو کہا گیا کہ شاعر کی خاطر ہم اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیں، تو کیا چیک کرنا ہے کہ ہم تو نہیں ایسا کہتے کہ اس کی باتوں میں آ کر ہم اپنے یہ دین اور اپنی رسم و رواج، دین کا مطلب کیا ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے، طریقہ، تو ہم اپنے طریقوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا۔ اہل جنت میں جو حوریں ہوں گی نا، ان کو آیت 48 میں کہا جا رہا ہے قاصرات الطرف، کیسے مطلب، نگاہیں ان کی ہیں این کیسی، جھکی ہوئی نگاہیں، ان کی نظریں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہیں۔ دلہن کی کیسی ہوتی ہیں، آج کل تو دلہنیں بھی نہیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے زمانے میں کیسی تھی ویسے، جھکی ہوئی نظریں تھی، شرمیلی، تو اور وہ بچیاں جو باحیا بچی ہیں نا، جن کی منگنیاں کر دی جاتی ہیں یا بات پکی ہو جاتی ہے، تو ان کی نظریں چلو دیکھ لیتے ہیں،
ان کی نظریں کیسی ہوتی ہیں؟ جھکی ہوئی نظریں ہوتی ہیں، وہ شرما جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ذرا بھی ان کے فیونسی کی بات کریں گے نا تو کیسے رنگ ان کا اڑ جاتا ہے، یہ رنگ ریڈ ہو جاتا ہے نا. یہ ہے اصل میں، یہ ایکسپلین کیا گیا اس لفظ کو. نگاہیں نیچی صرف نہیں ہے، مطلب کہ شرمیلی بہت ہیں. جیسے کسی کو چھیڑا جائے گا اس کے فیونسی کے بارے میں اور اس کا رنگ ریڈ ہو جائے گا شرم کی وجہ سے، ہے نا. جیسے اس کو کسی گدگدی ہی کر دی، وہ ایسے اندر اندر ہو جائے گی. یہ ہے نگاہیں جھکی ہوئی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کر کے ہمیں پیغام کیا دیا کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے، بے باک نہیں ہونا چاہیے. کوالٹی بتائی ہے کہ یہ جنت کی عورتیں، ان کی کوئی بوائے فرینڈ والا سین یہاں پر نہیں ہے. اب اہل جنت ہیں، اس کے دو دوست ہیں، ان کی یہاں پر بات آ رہی ہے. آیت ہے 51، دو دوستوں کی بات آ رہی ہے. یہ جو دونوں دوست ہیں نا، دونوں ہی جنت میں ہیں. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین ہوتا تھا. لفظ کون سا آ رہا ہے؟ قرین. تو قرین کسے کہتے ہیں؟ کہ دو اونٹوں کو ایک رسی سے باندھا جائے. اونٹ دو ہیں، باندھا ایک رسی سے گیا. اب کیا ہوگا؟ ایک جدھر جائے گا دوسرا بھی ادھر جائے گا نا. تو پھر وہ ایسا دوست تھا، چاہے وہ رشتہ دار کا ہو، خونی دوست، خونی ہو، بلڈ ریلیشن ہو، یا بھی ویسے فرینڈ بن گیا ہو، لیکن کھانا پینا، سوچ، لائف سٹائل ایک ہی تھا. ایسا دوست تھا. کون کہہ رہے؟ ایک جنتی دوسرے جنتی کو کہہ رہے ہیں، جو مجھے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گئے. یعنی جب میں دین کی طرف آیا تھا نا، اپنے آج کے ماحول پہ لے کے رکھو، جب میں دین کی طرف آ گیا تھا نا تو کہتا ہاں تو بھی باتوں میں آ گیا، مولوی بن گیا. عورت کو دیکھ لو، تو نے بھیا پہن لیا. بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں سزا بھگتنا پڑے گی؟ وہی ہم تو مسلمان ہیں، نبی کی امت ہیں، ہمیں کہاں سزا ملے گی؟ وہ تو کافروں کی بات ہے بھائی. پھر کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یہ اس سے پوچھا جائے گا، یا تو اللہ پوچھیں گے، ٹھیک ہے، کیا اسے دیکھنا چاہتے ہو جو تمہیں مس گائیڈ کرتا تھا کہ کدھر گیا وہ؟ یا پھر فرشتے پوچھیں گے، یا یہ جس سے بات کرے نا دوسرے اہل جنت سے، وہ کہے گا کہ چلو آؤ اس کا حال پتا کرتے ہیں. پھر جو وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان میں دکھایا جائے گا. اب جہنم کا نظارہ اس کے سامنے لایا گیا کہ دیکھو وہ تمہارا جو وہ دوست ہے نا دنیا والا، وہ کدھر گیا؟ تو کہاں گیا؟ وہ جہنم کے عین درمیان میں ہے. اور کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے. اب یہ جو بچ گیا نا، جو جنت میں پہنچ گیا، وہ کہے گا ہائے میں تو بال بال بچ گیا، شکر ہے اس کی باتوں میں نہیں آ گیا، میں باقاعدہ کلاس اٹینڈ کرتی رہی. یہ تو کہہ رہا تھا نہ اٹینڈ کرو، تمہارا یہ بھی کام یہ بھی کام. شکر ہے 5 سال ہو گئے اٹینڈ کرنے جا رہی تھی. اور اگر مجھ پر میرے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا. یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کمال ہے، میں نے یہ کام کیا، نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے تھا. کنسیپٹس دیکھو، عقیدہ درست تھا. کہتا ہے یہ اللہ نے ہی مجھے تھامے رکھا، ورنہ میں تو گیا تھا. پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا کہ اب تو مجھے موت نہیں آئے گی، ہمیں پہلی بار ہی مرنا ہے جو مر چکے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا. خوش ہو گیا کہ اب تو میں ہمیشہ ہمیشہ جیوں گا، عذاب نہیں ہوگا. یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو اب سیکھا آپ لوگوں نے اس آیت سے کیا؟ ایک تو یہ دیکھو کہ دوست کے لیے اللہ نے جو لفظ یہاں پر یوز کیا قرین، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نہ اس نے یہ بات کی کہ میرا ایک دوست تھا پھر میں نے اس دوست کو چھوڑ دیا تھا اب اس کا حال پتا کروں. یہ نہیں اس نے کہا. اس نے کہا میرا دوست تھا، وہ مجھے یہ کہتا رہتا تھا، ٹھیک ہے، دوستی نہیں چھوڑی، اس کے ساتھ طریقے سے ملتا ہوگا لیکن تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہٹ گیا ہوگا، وہ چیز نہیں رہی ہوگی اس میں نا. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ دین کی طرف آ جائے تو ہم نے اس سے ملنا ہی نہیں ہے. ملا، اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہا، لیکن دین کو اس نے فالو کیا، اس کے راستے پر نہیں چلا. پھر کس کے راستے پر چلا؟ دوست تو وہ تھا، پھر کس کے راستے پر چلا؟ پھر یا تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی دین کی طرف تھا، ٹھیک ہے، اس کی بات اس نے مان لی، ٹھیک ہے نا، اس کو میسج تو جانا ہے، موٹیویٹ کہاں سے یہ ہوا. یا تو پھر اس کے گھر والوں میں سے کوئی دین والا تھا، اپنے پیرنٹس کی بات مانی، یا پھر کوئی اور دوست بھی ہوگا، یا پھر ایسی کوئی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں جیسے راستوں میں، پھر کسی ایک کی بات مان لی تو اس کی وجہ سے راہ راست پر رہا اور پھر اسی کی طرف چلتا رہا، لیکن رشتہ داریاں نہیں چھوڑی ہیں. یہ پیغام بھی آپ کے لیے. اب ہے زقوم کا درخت، جو بھی ہم نے جس پہ بات کی تھی، جس کا مذاق اڑایا گیا. بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کے درخت کی؟ پیچھے جو مہمانی کی بات اللہ نے کی ہے نا، یہ دوست دیکھ لو، اس سے پہلے بھی پیچھے بات چلی ہے
जन्नतियों की बात। वो कैसे बागों में है बताया गया पीछे कि मेवे होंगे, वहां वो मुअज्जिज होंगे, नेमतों वाले बागात होंगे, एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे, यानी खुश खुश गपशप चल रही है। इनके लिए शराब खालिस के जाम दौर चलाए जाएंगे जो नहायत शिफाफ और पीने वालों के लिए लजीज होंगे, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी और वो टेस्टी भी होंगे। और फिर जाम का दौर होगा, एक के बाद एक ड्रिंक आ रहा है। अल्लाह कह रहे अब बताओ वो बेहतर है या फिर तोहर का दरख्त बेहतर है। और इस दरख्त के बारे में आता है कि इसका एक कतरा पूरी दुनिया के खानों में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया का टेस्ट खत्म हो जाए, जो खाने का टेस्ट है सारी दुनिया का, वो टेस्ट ही वो खत्म हो जाएगा। जकूम का एक कतरा अगर डाल दिया जाए, जमीन में फसल पैदा नहीं होगी। अगर वो कतरा जमीन पर आ गया तो जमीन फसल देना ही छोड़ देगी। जिसे हमने जालिमों के लिए एक आजमाइश बना दिया। जालिमों के लिए क्यों आजमाइश बना दिया? क्योंकि अबू जहल ने भी मजाक उड़ाया। उसने कहा कि उसके अंदर से जो निकलता है ना, जैसे आप ये देख लो एलोवेरा होता है, उसके अंदर से निकलता है ना व्हाइट सी एक, वो कहता है वो जो निकल इन्हें पता था, गैस था कि ये वाले दरख्त को तोहर कहा जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि वो जो अंदर से उसका लिक्विड निकलता है ना, वो तो मक्खन की तरह होता है, मैं तो उसे खूब लगा के खाऊंगा रोटी के साथ। ये आगे से मजाक उड़ाया गया कि अगर जहन्नम में हम चले गए, ये मिलेगा ना तो मैं रोटी के साथ या ब्रेड पे उसको लगा के खूब जैम की तरह इस मक्खन को लगा के खाया करूंगा। तो अल्लाह ने कहा देखो आजमाइश बन गई। ये ऐसा दरख्त है जो जहन्नम की तह से निकलता है, यानी जहन्नम की जड़ से निकलता है। इसके शगुफे कैसे हैं? ऐसे जैसे शैतानों के सर होते हैं, यानी कोंपले जो इसकी हैं बदसूरत हैं। अहले दोजख इसी को खाएंगे और इसी से अपना पेट भरेंगे, क्योंकि दुनिया में क्या किया था? हराम खाया था। फिर इस पर इन्हें पीने को पीप मिला पानी, पीप मिला खोलता हुआ पानी मिलेगा। फिर इन्हें दोजख की तरफ लौटना होगा। तो यहाँ पर आया फिर दोजख की तरफ लौटना होगा। तो बाद स्कॉलर्स इस बात से भी ये भी कहते हैं कि हो सकता है उस जहन्नम से कुछ हट के खाने पीने की जगह हो, वहां घसीट घसीट कर ले जाया जाए, ये खिलाया जाए और फिर घसीट घसीट के जहन्नम में वापस लाया जाए। इन्होंने अपने आबाओ अजदाद को गुमराह ही पाया, उसके पीछे लगे थे, इसलिए इनका रिजल्ट है। तो इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ने लगे। पता ही नहीं कि आगे कुआं होगा, गिरेंगे, आगे आग जल रही है, पता ही नहीं, भागे जा रहे हैं जैसे परवानों को पता ही नहीं कि हम मर जाएंगे, बस उस शम्मा में जले जा रहे हैं। हालांकि इनसे पहले बहुत से गुज़श्ता लोग गुमराह हो चुके थे, बिलाशुबा हमने इनमें डराने वाले भेजे हैं। जैसे आज मुसलमान वो मुसलमान नहीं रहे ना, जैसे हमारे बड़े थे। इसी तरह कहते हैं आप ईसाइयों से पूछ लोगे ना तो वो भी कहेंगे हमारे बच्चे वैसे नहीं है जैसे हमारे बड़े होते थे। यहूदियों से पूछ लो वो भी यही कहेंगे, हिंदुओं से पूछ लो वो भी यही कहेंगे, पता नहीं क्या मुसलमानों में बैठ के क्या सीख खाता है, हमारे बड़े तो ऐसे नहीं होते थे, वो तो हर वक्त मंदिर में रहते थे, घंटियां बजाते थे, ये तो घंटी बजाने ही नहीं जाता। हर एक अपने अपने वक्त पर यह समझता है कि वो हक पर है, उसकी औलाद जो है वो खराब होने जा रही है। तो हमने यहाँ से सीखा क्या? चेक ये करना है कि क्या आबाओ अजदाद गुमराही पर नहीं थे, ये चेक करना है। वो ये तो कह रहे हैं हमारी औलाद वो बड़ों जैसी नहीं है, ये चेक नहीं करे कि बड़े तो गुमराही पर थे। ठीक है, दुखी हुए हैं कि बड़ों जैसे नहीं है। हमने अपने बड़ों को चेक करना है कि क्या वो भी 11वीं के खत्म तो नहीं दिलाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह थे तो मुसलमान। असल में ना जिस तरीके से अब दीन का इल्म फैल रहा है ना आसानी के साथ इंटरनेट के जरिए, ये चीजें पहले नहीं थी। और फिर रहे हमारे बड़े हिंदुस्तान में, उन्होंने कुछ चीजें वहां से भी पिक कर ली थी। जैसे बछड़े को माबूद जो बनाया था, क्यों? क्योंकि पीछे से लेकर आ रहे थे, मिस्र में देखते रहे, चीज अट्रैक्ट कर गई हुई थी उनको कि कोई मुतबर्रक की चीज है, कोई तबर्रक वाली चीज ही है, गाय भी है। गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया, तब कंफ्यूज है, क्यों? उनके दिमाग में ये बात बैठ गई हुई थी गाय को नहीं ज़िबा करना। तो बड़े जो हैं वहां से कुछ चीजें अपने साथ ले आए हैं, लेकिन उनका भोलपन है, ये तो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह को तो पता है वो नेकियां चाह रहे थे, लेकिन मसला आज ज्यादा है, जिनके पास हक पहुंच जाता है फिर भी वो हर दरमी इख्तियार करते हैं। ये जो हम सूरत पढ़ रहे हैं ना, इस सूरत में जिन आयात की तकरार मिलेगी ना, इसमें एक तो आयत आती है इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, 5 मरतबा आता है। एक है कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, 4 मरतबा। मिन इबादिनल मुमिनीन, 4 मरतबा। ये तीनों सिफात अंबिया की इस जगह पर आई हैं इस पारे में। इसके अलावा लफ्ज आएगा सलामुन, ये भी 5 दफा इस पारे में आता है। अच्छा, इसमें एक और आयत पे हम थोड़ा सा छोटा सा एक डिस्कस करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया जो है यहाँ पर आ रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्हम्दुलिल्लाह हम वाकया पढ़ चुके हैं कि इन्होंने बुतों को तोड़ दिया था और फिर कहा था कि बड़े से पूछ लो। ठीक है, अब सवाल ये बनता है, लोग ये कहते हैं, बड़ा लोगों ने वाह वाह की, किसी ने बुत को जाके तोड़ दिया दुकान पे ना, तो वायरल होगी वीडियो, लोग सेंड करें, देखो एक औरत की हिम्मत, जाके दुकान पे तोड़ दिया। अब वो दुकान वाला उसको एक थप्पड़ लगा देता तो फिर
ٹھیک ہے، یا اس کا جو بزنس ہے اس کو وہ آگ لگا دیتا تو پھر فساد نہ پھیلتا؟ تو کیا دین یہ کہتا ہے کہ فساد پھیلے؟ اب لوگ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہ کیا تھا. سوال بنتا ہے نا، ہمارے پاس قرآن دلیل دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا. اب وہ کہیں گے انہوں نے بھی تو توڑا تھا، وہ تو نبی تھے، تو ہم نے توڑ دیا تو کیا یہاں پر طوفان آ گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں نہیں توڑ دیا تھا. یہ نہیں ہوا تھا ان کے پاس گئے تو ان کے بت توڑ دیے. ہم پڑھ تو رہے ہیں انہوں نے کہا تھا اچھا یہ معبود ہے سورج، یہ ہے، سمجھا تو رہے ہیں ان کو. باپ کو سمجھایا کہ یہ بزنس چھوڑیں، یہ سب کچھ چھوڑیں. نمرود کے دربار میں وہ جا رہے ہیں، انہوں نے تو قدم قدم پر جو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا ابتدا کر چکے تھے. یہ تو پھر دعوت کا آغاز بت توڑنے سے نہیں کیا تھا. سیدھی سی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے جائیں تو جا کے بت توڑ دیں. ہم نے ادھر دعوت دی. سوال بنتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی، ٹھیک ہے، یہ اب ان کی انتہا تھی، آخری کاروائی یہ تھی کہ اس طریقے سے سمجھایا جائے. اس کے بعد نیکسٹ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا آ رہا ہے. آیت دیکھ لو 100 میں، اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. یہ دعا ہمیں بھی کرنی ہے. ہم کہیں گے ہائے بیٹا، بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کہیں گے جی ہم اولاد اس عمر میں مانگیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ بچوں کے بچے تو مانگنے ہیں نا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ربی حب لی من الصالحین، صالح اولاد اللہ میرے بچوں کے بچوں کو دینا. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے بچے خود ہی صالح ہو جائیں گے نا، کیونکہ ان کے اولاد بھی ویسے مانگ رہے ہیں. پھر اللہ نے کیا کیا؟ دعا کو قبول کیا. ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ دیا، تو ہم نے اسے پکارا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کب خواب سچ کر دکھایا؟ ابھی تو چلی نہیں چھری، تو خواب ہی اتنا تھا. چھری تو خواب میں بھی نہیں چلی تھی. سمجھ آئی؟ انہوں نے خواب دیکھا تھا چھری چلا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح ہی کر دیا ہوں. ایک پیغام تو یہ. دوسری یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب دیکھو ہم لوگ یہ قربانی کرتے ہیں تو اللہ کو تو گوشت نہیں پہنچتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے کہ عمل کر دو. اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا. اللہ ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے، اس کو ہمارے ارادے چاہیے، ہماری نیت چاہیے، ہماری کوششیں چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک خواب دیکھا تھا وہاں تک کر کے دکھا دیا، یہ لیں جی ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چن لیا. ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں. تو اللہ بندے سے لیتا نہیں ہے. یہاں سے ہمیں یہ پتا چل گیا شرط کیا ہونی چاہیے کہ انسان کو مخلص ہونا ہے. ورنہ اگر ہم اللہ سے چھپا چھپا کے رکھیں گے نا کہ یہ بھی نہیں ہم نے اللہ کی راہ میں دینا، یہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں دینا، تو اللہ خود ہی لے لے گا. اس سے اچھا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں. اللہ لیتا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیٹا لیا نہیں ہے. یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے ہمیں. دوسری ایک بات ہم لوگوں نے اور دیکھنی ہے کہ اللہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے بتاؤ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے ابھی پیچھے کیا پڑھا کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربی حب لی من الصالحین. اب انہوں نے یہ چیک کرنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں. اگر بیٹے نے کہہ دیا مجھے ذبح نہ کرنا تو اس کا مطلب میری دعا کا یہ نتیجہ وہ بیٹا نہیں ہے، پھر وہ کوئی اور ہے. اگر بیٹے نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جی ذبح کر دینا تو اس کا مطلب ہے میرے وہ خواب جو ہے وہ سچا ہے، یہ صالحین میں سے ہے. اس لیے بھی چیک کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں گے نہیں ابا مجھے آپ ذبح نہ کریں تو وہ ذبح نہیں کریں گے، یہ مطلب نہیں تھا. ٹیسٹ لیا اپنے بیٹے کا. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ مشورہ جو ہے نا نیکی میں ہم نے کسی سے لو، نیکی جو بھی کرنی ہے مشورہ لو، اس کو بھی ساتھ لے کر چلو تاکہ اس سے بھی ثواب ملے. نیکی تو یہ کرنے جا ہی رہے تھے، انہوں نے اسی نیکی میں بیٹے کا حصہ اس طرح سے بھی ڈلوا دیا کہ بیٹے نے فوراً کہا تھا یس ابا جان. ٹھیک ہے. اور کیا دیکھنا ہے اپنی اس آیت میں؟ اور اس میں یہ دیکھنا ہے اللہ نے ٹیسٹ لیا. ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے، چھری لے کے بھی نکل ہی گئے ہوں گے، تو آ جاتا فرشتہ کہ بس ٹیسٹ ہو گیا آپ کا. یہاں بھی نہیں آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ان سے پوچھا، وہاں پر آ جاتا فرشتہ. آپ پہنچ گئے اسماعیل علیہ السلام تک، آپ نے تو ارادہ کر لیا. یہاں بھی نہیں آیا. بیٹے نے کہہ دیا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اب آ جاتا فرشتہ، اب بھی نہیں آیا. لٹا دیا گیا، ٹھیک ہے، ابھی لٹایا تب بھی نہیں آیا.
پیشانی کے بل لٹا کے کیا کہہ دیا تھا انہوں نے؟ سر تسلیم خم کر دیا، انہوں نے کہہ دیا تھا بسم اللہ اللہ اکبر، چھری چلنے لگی ہے، آنکھیں بند تھی، پھر فرشتہ آیا تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ اتنی انتہا تک آزمائش ہوتی ہے. آزمائش شروع میں یہ نہ سمجھو بس ذرا سی ملی تو ختم، نہیں، اتنی انتہا تک اللہ لے جاتا ہے کہ چھری ابھی چلی تو ابھی چلی، یہاں تک ٹیسٹ ہوتا ہے. ہمارے ٹیسٹ ایسے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں. سورۃ صاد ہے، اس میں نا بڑے انبیاء کا ہمیں ذکر ملے گا. تو انبیاء کا بار بار ذکر کرنا قرآن میں کیوں آتا ہے؟ ایک تو یہ سوال بنتا ہے. بار بار وہی واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں مزید آ جاتی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات، حضرت یونس کو دیکھ لیں، ان کے واقعات، اس میں بہت سارے ہمیں واقعات ملیں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے نا؟ سوال بنتا ہے. تو جن سے پیار ہوتا ہے نا ان کی باتیں ہم بار بار بھی تو کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ اگر انبیاء نے اللہ سے پیار کیا نا تو اللہ کو بھی انبیاء سے پیار ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ان کی بات کرتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قدم اٹھانا ہے اس محبت کی طرف، جس محبت کی طرف انبیاء نے قدم اٹھایا، پھر ان کے صحابہ نے قدم اٹھایا. پہلا قدم اٹھے گا تو دوسرا اٹھانا آسان ہو جائے گا. اگر ہم پہلا قدم نہیں اٹھاتے تو وہیں پر ہم گر جائیں گے. اور اگر ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں لیکن دوسرے سٹیپ پہ نہیں رکھتے، ہم چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو بھی ہم گر جائیں گے. ٹھیک ہے، قدم اٹھاتے جاؤ لیکن ایک طریقے کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اٹھانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر قدم اٹھایا تھا نا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں، تو اللہ کو وہ بھی تو پسند نہیں آیا تھا. اس صورت میں ہمیں کیا ملے گا؟ اور اس صورت میں ہمیں کچھ جھگڑے بھی ملیں گے. سب سے پہلے تو کون سا جھگڑا ہمیں آیت میں ہم نظر بھی آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافروں کا جھگڑا تھا کہ بھائی آپ کیوں کہتے ہیں کہ بہت سے الہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتہ بھی چل رہا ہے اس آیت میں، آیت 5 میں کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹ ہے، اس نے تو سب خداؤں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا. ہم کہتے ہیں 360 بت، یہ کہتا نہیں ایک ہی الہ. آگے سے کہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے، یہ کیسی بات، اتنی عجیب، یعنی ہم نے تو پہلے کبھی ایسا سنا ہی نہیں، ایسی عجیب بات. خیر یہ بھی یہ جھوٹ ہی کہتے تھے، ایسے تو کبھی سنا ہی نہیں، عجیب بات ہے. کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا ہمارے ابا اجداد کے پاس بھی پیغام آتے تھے، وہ بھی یہ باتیں کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ابا اجداد تک بھی یہ پیغام پہنچ رہا تھا. جھوٹ تو یہ خود کہہ رہے تھے. پہلا جھگڑا کون سا آ رہا ہے ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کیا کافروں نے، اس صورت میں ہمیں ملے گا. پھر یہاں پر ہمیں 99 کو 100 بنانے کا جھگڑا بھی اس صورت میں ملے گا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا کہ 99 جو ہے اس کی دمبیاں ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میری ایک بھی لے لو تو میں 100 بناؤں گا، وہ جھگڑا بھی ملے گا. پھر جہنم میں جھگڑا ملے گا، اہل جہنم جھگڑا کریں گے آپس میں کہ اس کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے ہیں. پھر فرشتوں کا جھگڑا ملے گا. پھر کیا جھگڑا ملے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کا جھگڑا بھی ملے گا کہ میں نہیں سجدہ کرتا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس میں ہمیں ملیں گے اسی صورت میں. تو وہ ان کا جھگڑا اگر ہم دیکھ لیں کیسے کہ ایک طرف نماز تھی، دوسری طرف گھوڑے تھے، گھوڑوں میں اتنے محب ہو گئے کہ نماز مس ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اگر لگ رہا تھا نا گھوڑے جیت رہے ہیں، گھوڑوں کو جیتنے نہیں دیا تھا، ذبح کروا دیا تھا، چھری پھروا دی تھی ان پر، نماز جیت گئی تھی. I-24 ہے، اس میں لفظ آ رہا ہے اناب، لاسٹ میں جا کے آپ دیکھو. حضرت داؤد علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیل ہوا کہ وہ ان کے لیے آزمائش تھی اور وہ صحیح ڈیسیجن نہیں لے سکے. انہوں نے فوراً کیا کیا؟ اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور رکوع میں گر گئے. ٹھیک ہے، ایک تو ڈیسیجن کیوں نہیں لیا، ان کو کیوں فیل ہوا میں نے صحیح نہیں دیا؟ ایک تو یہ کہ فوری طور پہ دے دیا. 2 بندے ان کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی بات کی، انہوں نے ایک کی بات سنی اور فیصلہ دے دیا، اپنی رائے دے دی، رائے دی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کی بات ہی نہیں سنی. ایک تو یہ ایک ہوتا ہے جو ہم کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں کہ کچھ ٹائم ہو جائے، ایک ہوتا ہے ہم فوری طور پہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں. انہوں نے کر بھی فوری ڈیسیجن لیا. اب انہیں یہ فیل ہوا کہ نہیں یہ میرا ٹیسٹ تھا، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، رکوع میں گر گئے، اور تیسری چیز کیا؟ اس کی طرف رجوع کیا، اناب، رجوع کیا. اچھا ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں نا تو وہاں جا کے ہمیں انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کنیکٹ کر دیں، ایسا ہوتا ہے، وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ہم سے، پاسورڈ لگ گیا. اب دوسری دفعہ جب ہم گئے ہم نے انہیں نہیں کہا، وہ آٹو میں آ گیا. ٹھیک ہے، آٹو کنیکٹ ہو گیا. لیکن جب وہ کنیکشن ہونا ہوتا ہے نا آپس میں، وہ سگنل اس نے لینے ہوتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ وہ گول گول گھوم رہا ہوتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟ یہ ہے اناب. وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے سگنل کدھر ہے، میں سگنل کیچ کر لوں.
وہ گول گول کیوں گھوم رہا ہوتا ہے کہ سگنل کدھر ہے میں کیچ کر لوں, ٹھیک ہے, پاسورڈ تو لگا ہوا ہے. یہ ہے اناب. ایسے رجوع کرنا, بس اللہ کی طرف لگے رہو, گھومے جا رہے کہ جدھر بھی کوئی مسئلہ ہے نا تو میں نے بھی اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. اس لفظ کو اس طریقے سے لے کے سمجھو تو اچھا لگے گا. بچہ ایک سو رہا ہے, آپ نے اس کو فیڈر دیا, چھوٹا سا بچہ تھا, سو گیا, آپ کو پتا ہے سو گیا, لیکن ایک چھوٹی سی مدر ہے وہ بار بار جا کے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھے گی, سو رہا ہے نا بھئی آپ کو پتا تو ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنی دیر تک بچہ سوئے گا. مدر کو پتا ہوتا ہے, آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنی دیر جاگا تھا, اب اتنی دیر سوئے گا, پھر بھی آپ چیک کر رہے ہو, کیوں؟ کیونکہ آپ کو محبت ہے. تو یہ ہے اناب, ایسی محبت. تو یہ کس کی بتائی گئی ایسی محبت؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لفظ یوز کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ رجوع کرنے والا تھا. ایسے ہی جیسے انٹرنیٹ کے سگنل ڈراپ ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے سرکل گھومے جاتے نا, تو ایسے ہی کیچ کرنا چاہ رہے تھے بس اللہ کو. ایسے جیسے ماں بچے کو بار بار جا کے دیکھتی ہے نا, بچہ سو رہا ہے, ایسے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. یہاں پر یہ بتا دیا گیا. اب ہے آیت 30 میں دیکھ لو, اس میں لفظ آ رہا ہے اواب. یہ کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ یہ حضرت اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا, اور وہ کیسا تھا؟ وہ اچھا بندہ تھا اور بکثرت رجوع کرنے والا تھا. یہ بھی رجوع کرنے والے ہیں, لیکن یہاں پر لفظ آ گیا اواب. اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں اواب نا سب کو نہیں ملتا. یہ ایسا رجوع کرنا ہے کہ سب کو نہیں ملتا, ہر ایک یہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ایسا رجوع کرنا ہے. کیوں ایسا رجوع کرنا؟ کیونکہ اس کے پیچھے وہ سب افورڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس کے پیچھے قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں, اس کے لیے ہجرتیں بہت کرنی پڑتی ہیں, اپنی جان مال تن دھن سب کچھ لگا دینا پڑتا ہے, پھر انسان جو ہے اواب بنتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کر دی ہے کہ حضرت سلیمان تو ایسے تھے, سب کچھ اللہ کی راہ پر دیا ہوا تھا اللہ نے, پھر بھی اللہ کی راہ پر لگا دیا تھا. اور لاڈلے کتنے تھے, اللہ نے دیا کیا کچھ نا ان کو. ہوا کو بھی اللہ کے ان کے لیے مسخر کر دیا, جہاز میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے ان کے لیے چلا دیے. جن ان کے تابع تھے وہ بھی لا کے ان کو دیتے تھے. بیت المقدس کس نے تعمیر کیا تھا ان کی نگرانی میں؟ وہی تو تعمیر کر رہے تھے جنات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی ان کو حکومت اور کیسی سلطنت دے دی تھی, تو لاڈلے نہ ہوئے. اسکالرز کہتے ہیں بعض اللہ کو اتنا بعض لوگوں پہ محبت ہوتی ہے کہ وہ چاہ بھی رہے ہو نا کہ ہمیں نہیں چاہیے, بہت مل گیا, اللہ پھر بھی دیتا ہے. ایسے ہی جیسے کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا تو پورا ٹیبل انہی کے لیے تو سجایا تھا, وہ کھا سکتے ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ بھی کھائے نا, یہ بھی کھائے نا, یہ بھی کھائے نا. تو ایسے کچھ محبوب ہوتے ہیں اللہ کو. اللہ کہتے ہیں یہ بھی لو, یہ بھی لو, یہ بھی لو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی لو, یہ بھی لو. چلو جی, اللہ کے حکم سے نا ہم لاسٹ آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت ہے 50. ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں, ادھر کوئی خزاں کا موسم نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اور ان کے جو دروازے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ کھلے ہوں گے. ہم کسی کی طرف جائیں اور ہمیں بیل کرنی پڑے اور پھر بیل پہ انتظار کرنا پڑے. ایک تو بیل دینا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا, گھر بھی آئے تو ہم پہلے سے کہہ دیتے ہیں بچوں کو گیٹ کھول دو, ہم اس سائڈ پر آگے قریب ہی ہیں آپ کے, گیٹ کھول دو. ہم چاہتے ہیں فوراً ہی اندر چلے جائیں, ٹھیک ہے. اب بیل, چلو دروازہ جو ہے وہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کہیں ہم گیسٹ گئے ہیں, ہمیں یہ پتا ہے اندر موجود ہیں, ہم بیلز بھی دے رہے ہیں, دروازہ نہیں کھول رہے, تو کیسا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. یا ہمیں بہت ویٹ کروا دیا, وہ واش روم وغیرہ میں تھا یا نماز پڑھ رہا تھا اس لیے بھی لیٹ ہو سکتے ہیں, ہمیں وہ بھی اچھا نہیں لگے گا. تو یہ جو ہوتا ہے نا اچھا نہ لگنا, اللہ نے وہ فیلنگز بھی نہیں دی کہ آپ جنت کے دروازے میں کھڑے ہیں اور آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ فرشتے دروازہ کھولے. نہیں, دروازے کھول دیے گئے ہوں گے, آپ نے بس انٹری ہی دینی ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا. تو جنتیوں کے جو دروازے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں نا وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنتیوں کے دروازوں پر ان کی نیکیوں کی لسٹ بھی لکھی ہوگی. سمجھ آئی؟ ایک جگہ پر تو یہ آتا ہے نا سجین میں جو ہوں گے تو ادھر اللہ کہتا ہے رقم کر دیا ہوگا, پڑھو 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 یہ گناہ تمہارے. لیکن جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ دروازوں پر ان کی نیکیوں کی لسٹ ہوں گی کہ تم اس وجہ سے پہنچے ہو, تم نے یہ بھی کیا تھا, تم نے یہ بھی کیا تھا. وہ پڑھ کے کتنی خوشی ہوگی نا کہ ہم نے یہ بھی کیا تھا, اتنی چھوٹی بات بھی لکھ دی. یہ تو ایسے میں نے راہ چلتے وہ اینٹ ہٹا دی تھی, یہ بھی لکھ دیا. وہ چلی تھی, میں نے اس کو ایسے سلام کر دیا تو اللہ نے یہ بھی لکھ دیا. تو کتنی خوشی ہوگی اس موقع پر. اپنی ہی باتیں پڑھ کر انسان ویسے بھی خوش ہوتا ہے, اپنی ڈائری پڑھ کے ہم خوش ہوتے ہیں نا, پرانی باتیں. تو 8 دروازے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی ہے جو 8 دروازوں سے بلایا جائے, پکار ہو, فرشتے بلائیں کہ ادھر سے بھی آ جاؤ, ادھر سے بھی آ جاؤ, ادھر سے بھی آ جاؤ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدیق وہ تم ہی ہو. کون؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دعاؤں میں وسعت لاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے کہ ہر دروازے سے ہمیں بھی پکارا جائے کہ تم ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو اللہ شفا میں بدل دے. اللہ نے جتنی زندگی لکھ دی ہے تقدیر میں اس میں اللہ آسانیاں ہی آسانیاں لے آئے، کسی قسم کی مشکلات میں نہ ڈالے. آمین. ہمارے گھروں کو ایسے ہی سلامت رکھے، خوش و آباد رکھے، قائم و دائم رکھے، ان کی خوشیوں کو قائم و دائم رکھے، بچوں کو قائم و دائم رکھے، ان کی خوشیوں کو قائم و دائم رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.